إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج ہم نیوز 18 اردو کے توسط سے بات کریں گے مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات. خواتین و حضرات، مدینہ منورہ ایک مقدس شہر ہے. جس طرح سے عام مسلمانوں کی نگاہ میں مکہ مکرمہ ایک بابرکت شہر ہے، جس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال رہے. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی برکت کے لیے اور مدینہ منورہ کی محبت لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی باقاعدہ دعائیں فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تڑپتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سرزمین میں مدفون ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے آج تک مدینہ منورہ میں جو فضا دیکھنے کو ملتی ہے، ہر آدمی بڑا چین اور سکون کے ساتھ وہاں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس مقدس شہر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی برکتیں آج بھی اس مبارک سرزمین میں موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز موجود رہیں گی. آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسجد نبوی کے متعلق. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی. ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کی ایک پہلی توسیع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی مزید توسیع کی گئی. 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری سے 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی.
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، یعنی آپ کی قیادت اور سیادت میں مسجد نبوی کی عالی شان ترمیم کی گئی اور اس کی مزید توسیع کی گئی۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئی۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی، اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرے کرنے والوں اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے۔ مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے جہاں بیت اللہ ہے، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب، یعنی مسجد نبوی میں جو مدینہ منورہ میں ہے، اس کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے ثواب کا ذکر ملتا ہے، جو جس خلوص کے ساتھ وہاں نماز پڑھی جائے گی اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے نیوز 18 کے توسط سے مسجد نبوی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے اب بات کرتے حجر مبارکہ کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10-11 سال مدینہ منورہ میں گزارے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک شہر کو اپنا مسکن بنایا، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ کسی جنگ و جدال کے بغیر فتح ہو گیا تھا اور وہاں سب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی رہائش مدینہ شریف میں ہی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حجرے میں مدفون ہیں۔ اسی حجرے مبارکے کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے۔ حجرے مبارکہ کے قبلہ رخ 3 جالیاں ہیں۔ جب آپ سلام کے لیے جا رہے ہوں گے تو قبلے کی طرف 3 جالیاں ہیں، جس میں دوسری جالی میں 3 سوراخ ہیں، بیچ والی جو جالی ہے اس میں 3 سوراخ ہیں۔ پہلے اور بڑے گولائی والے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر آپ کے سامنے ہے، اور دوسرے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سامنے ہے، اور تیسرے سوراخ کے سامنے آنے کا مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر بار بار سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ریاض الجنہ، قدیم مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جہاں پر آپ مدفون ہیں،
اور منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، جو خطہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، منبر اور روض اقدس جہاں آپ کا حجر مبارک ہے کہ درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں، ستون تو پرانے ہیں لیکن ان پر جو پتھر لگایا گیا ہے وہ سفید سنگ مرمر کا۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں، ان استوانوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی خاص مقام ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد نبوی میں حجر مبارکہ کے پیچھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک تھا، حجر مبارکہ تھا، اس کے پیچھے ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسکین اور غریب صحابہ کرام قیام فرماتے تھے، جن کا نہ گھر تھا نہ در، اور جو دن رات ذکر و تلاوت فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درسگاہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی کبھی ان کی تعداد 80 تک پہنچ جاتی تھی۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 انہی اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ تو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اگر اس چبوترے پر بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں اور خوب دعائیں کریں۔ جنت البقیع، جس کو عرب لوگ بقیع الغرقد کہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے بہت تھوڑے فاصلے پر ہے۔ یعنی مسجد نبوی کا جو باہری صحن ہے بس اس صحن سے لگا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کا وہ کارنر جس کارنر پر گنبد خضرا ہرے کلر کا گنبد ہے، جس کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے قریب ہی یہ قبرستان ہے۔ اس میں بے شمار صحابہ کرام اور اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پہلی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ مکرمہ کے مشہور و معروف قبرستان جنت المعلی میں مدفون ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں وہ سب اسی مبارک قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ جبل احد کا پہاڑ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ واقع ہے، جس کے متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا آپ کے مسجد قباء، مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ پہنچنے سے قبل قبیلے بن عوف کے پاس قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔
اس مسجد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کی تمام مساجد میں سب سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے، اب تو مدینہ کی آبادی قباء کے قریب تک پھیل گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ آبادی سے باہر کا علاقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل چل کر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے یعنی مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے اگر ہوٹل میں رہائش ہے تو وہاں سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد جمعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ مسجد مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے۔ مسجد فتح، مسجد احزاب، یہ مسجد جبل صلہ کے غربی کنارے پر اونچائی پر واقع تھی۔ غزوہ احد میں جب تمام کفار مدینہ منورہ پر مجتمع ہو کر چڑھ آئے تھے اور خندقیں کھودی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دعا فرمائی تھی، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مسجد کے قریب کئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی تھیں، جو مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمر اور مسجد علی کے نام سے مشہور ہیں۔ دراصل غزوہ خندق کے موقع پر یہ ان حضرات کے پڑاؤ تھے جن کو محفوظ اور متعین کرنے کے لیے غالباً سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مساجد کی شکل دی۔ یہ مقام مساجد خمسہ یا مساجد سبع کے نام سے مشہور ہیں۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالیشان مسجد مسجد خندق کے نام سے تعمیر کی ہے۔ مسجد قبلتین، تحویل قبلہ کا حکم عصر کی نماز میں ہوا۔ ایک صحابی نے اس عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اس انصار کی جماعت پر ان کا گزر ہوا۔ وہ انصار صحابہ مسجد قبلتین میں بیت المقدس کی جانب نماز ادا کر رہے تھے۔ ان صحابی نے انصار صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا۔ اس خبر کو سنتے ہی صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، کیونکہ اس مسجد یعنی قبلتین میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ، قبلے کو بدلنے کی آیت اسی مسجد میں نماز پڑھتے وقت نازل ہوئی تھی۔ غرض ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا کی گئی، اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اگر موقع مل جائے تو اس مسجد کی بھی زیارت کر لیں۔ مسجد ابی ابن کعب، یہ مسجد جنت البقیع کے متصل ہے، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس کے متصل ہے۔ اس جگہ زمانے نبوی کے مشہور قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک ہیں، اور قرآن کریم کی ان کی خدمات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف لاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ نیز حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنتے اور سناتے تھے۔ تو یہ مسجد ابی ابن کعب جو جنت البقیع کے قریب ہے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جتنا بھی آپ کا قیام ہو، کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزرے۔
نماز پابندی کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں، قرآن کریم کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حجر مبارکہ کے سامنے پہنچ کر سلام عرض کریں۔ آپ اپنی طرف سے بھی سلام عرض کریں اور اپنے دوست احباب و متعلقین کی طرف سے بھی سلام عرض کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، صرف قرآن کریم ہمارے لیے کافی نہیں ہے، قرآن کریم اور حدیث نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنا تو درکنار، قرآن کریم کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو قرآن کریم کے ساتھ رکھ کر ہی پڑھنا ہوگا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن